علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ دام لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا پروگرام ہے وارثین انبیاء۔ اس پروگرام میں ہم علماء اسلام، علماء اہل سنت کی سیرت پر گفتگو کرتے ہیں اور ان کی زندگی کے خوبصورت واقعات اور حالات کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس پروگرام کا اور اس گفتگو کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہو کہ علماء اسلام نے، علماء اہل سنت نے دین و سنیت کی خدمت کے لیے کس طرح اپنا کردار ادا کیا ہے اور کس طرح علم دین کی خدمت کی ہے، اور یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے اس میں ہمارے بزرگوں اور ہمارے اسلاف کا کتنا بڑا کردار ہے۔ اور ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ اس ذکر کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی علم دین کا ذوق و شوق عطا فرمائے اور علماء اسلام سے محبت رکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آج کے پروگرام میں جس شخصیت کا ذکر خیر ہوگا وہ برے صغیر کی بڑی عظیم شخصیت ہے، اور انہیں مجدد اعظم، مفکر اسلام، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے بڑا گہرا تعلق ہے، اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی اس شخصیت پر بڑی شفقتیں بھی ہیں اور بڑی محبت اور عقیدت والا ایک تعلق ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے پروگرام میں ہم ایسی باتیں سنیں گے جس سے اندازہ ہوگا کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کو اس شخصیت کے ساتھ کتنا قلبی اور گہرا لگاؤ تھا۔ جس شخصیت کا ہم ذکر خیر کریں گے ان کا نام تو عبد الباقی ہے، لیکن وہ اپنے لقب سے مشہور ہیں۔ دنیا ان کو برہان ملت اور برہان الحق کے نام سے یاد کرتی ہے۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، یہ وہ عظیم شخصیت ہے کہ جنہیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے خصوصی اکتساب فیض حاصل ہے۔ برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے شاگرد بھی ہیں اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ امام اہل سنت کی ان پر اتنی شفقتیں ہیں کہ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے روحانی بیٹے بھی ہیں، اور اس بات کا اظہار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے سب کے سامنے بھی فرمایا کہ یہ میرے روحانی فرزند ہیں۔ برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے سیرت نگاروں نے تحریر کیا کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولادت 21 ربیع الاول 1310 سن ہجری کو جبل پور نامی شہر میں ہوئی، جو کہ ہند کا ایک مشہور شہر ہے۔ آپ کے والد گرامی کا نام عبد السلام ہے اور ان کو عید السلام کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، اور عید الاسلام عبد السلام قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو والد ہیں، یعنی برہان ملت برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو دادا جان ہیں ان کا نام عبد الکریم ہے، اور یہ عبد الکریم رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے مخلصین اور محبین میں شامل تھے۔ یعنی برہان ملت کے جو دادا جان عبد الکریم تھے یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے خصوصی فیض یافتہ تھے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ویسے تو کئی خلفاء ہیں، لیکن برہان ملت برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے خاندان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ غالباً یہ واحد خاندان ہے جس میں سے تقریباً 3 افراد کو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی خلافت سے مشرف فرمایا ہے۔ ایک تو برہان ملت جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت کے شاگرد بھی ہیں اور آپ کے خلیفہ بھی ہیں، اسی طرح آپ کے جو والد گرامی ہیں عید السلام عبد السلام قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں، اور برہان ملت کے جو چچا تھے یعنی کہ عبد السلام قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے جو بھائی جان تھے مولانا قاری بشیر الدین قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ تھے۔ تو دیگر افراد کے مقابلے میں برہان ملت کو یہ امتیاز اور خصوصیت حاصل ہے کہ برہان ملت خود بھی، ان کے والد گرامی بھی اور ان کے چچا بھی، تینوں افراد اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے خلفاء میں شمار ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا خصوصی فیض جو برہان ملت مفتی برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو نصیب ہوا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 4 سال برہان ملت نے امام اہل سنت کے پاس گزارے۔ بریلی شریف میں حاضر ہو کر آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے علوم دینیہ حاصل کیے، اور وہاں پر اعلیٰ حضرت کے
چھوٹے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور صاحب بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ برہان ملت کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ تقریباً 4 سال برہان ملت اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی خصوصی توجہ کا مرکز رہے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ان سے بڑی شفقت اور محبت کا معاملہ فرماتے تھے اور اولاد کی طرح ان سے محبت فرماتے تھے، اور کئی مرتبہ اس کا اظہار بھی آپ نے فرمایا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے مختلف خطوط اور تحاریر میں جب برہان ملت کا ذکر فرمایا تو آپ کے بڑے خوبصورت القابات ذکر کیے، اور ایسے القابات جن میں بڑی محبت جھلکتی ہے۔ چنانچہ ایک موقع پر اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جب برہان ملت کے لیے ایک تحریر روانہ فرمائی تو اس میں یہ لقب موجود تھا، ولدی الاعز، یعنی اے میرے عزت والے بیٹے۔ اسی طرح ایک مقام پر فرمایا راحت روحی، کہ میری جان کی راحت ہے برہان ملت۔ ایک مقام پر فرمایا بہجت قلبی، اور ایک مقام پر فرمایا نور عینی۔ اسی طرح امام علیہ سنت نے مختلف قسم کے القابات برہان ملت کو مختلف اوقات میں عطا فرمائے۔ ایک مقام پر فرمایا یا ولدی، اے میرے بیٹے، راحت کبدی، اے میرے جگر کی راحت، قرۃ عینی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، بہجت زینی، برہان الحق والیقین، ناصر الدین المتین، کاسر رؤوس المفسدین، برہان الحق، برہان الاسلام، برہان السنہ، برہان الحق والملت والدین، برہان الطب والحکمہ۔ یعنی یہ وہ القابات ہیں جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے اس چہیتے شاگرد کو عطا فرمائے۔ اور جب 1919 عیسوی میں امام علیہ سنت جبل پور شہر میں تشریف لائے، یعنی جہاں پر برہان ملت مفتی برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ رہائش پذیر تھے، اس شہر میں جب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی تشریف آوری ہوئی تو ایک بہت بڑے جلسے میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنے اس شاگرد کو اپنی خلافت سے نوازا، اور جب خلافت سے نوازا تو محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے لوگوں سے خطاب فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، مصطفیٰ میاں میرے جسمانی فرزند ہیں تو برہان میاں میرے روحانی فرزند ہیں۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے یہ ذکر کیا کہ حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے ہیں، ان کا نام لے کر ذکر کیا کہ مصطفیٰ میاں، یعنی میرے جو چھوٹے بیٹے ہیں وہ میرے جسمانی فرزند ہیں، میرے جسمانی بیٹے ہیں، اور برہان میاں یعنی عبد الباقی برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ میرے روحانی فرزند ہیں، یعنی روحانی بیٹے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ میں آج انہیں 45 علوم اور 11 سلسلوں کی اجازت دیتا ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی خصوصی شفقت تھی کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو تقریباً 45 علوم کی اجازت اور اسی طرح طریقت کے تقریباً 11 سلسلوں کی اجازت اور خلافت عطا فرمائی۔ مدنی چینل کے ناظرین، برہان ملت مفتی برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اگر شجرہ نسب دیکھا جائے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا شجرہ نسب خلیفہ اول حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جا ملتا ہے۔ یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو صاحبزادے ہیں عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے ساتھ برہان ملت کا سلسلہ نسب ملتا ہے۔ تو یوں برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے نسب کے اعتبار سے صدیقی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برہان ملت مفتی برہان الحق جبل پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو علم فقہ میں بڑی مہارت عطا فرمائی تھی، اور چونکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا خصوصی فیض اور تربیت بھی اس میں شامل تھی، لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایسا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ مفتی شرع تھے، اور مفتی شرع کے منصب پر آپ کو فائز کرنے والے خود امام علیہ سنت اعلیٰ حضرت تھی، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے جب بر صغیر ہند کے لیے ایک دارالقضاء کا اہتمام فرمایا، یعنی ایک ایسا ادارہ قائم فرمایا کہ بر صغیر ہند کے مسلمان اپنے شرعی معاملات میں فیصلہ کروانے کے لیے قاضی اسلام کے پاس آئیں، تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس ادارے کو گویا کہ قائم فرمایا، اور اس میں پورے ہند کا قاضی شرع صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی صاحب بہار شریعت رحمت اللہ تعالی علیہ کو بنایا۔ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یہ قاضی شرع کی حیثیت رکھتے ہیں، اور صدر الشریعہ کی معاونت کے لیے اور ان کے کام میں ان کا ساتھ دینے کے لیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے 2 افراد کا انتخاب فرمایا جو کہ مفتی شرع کے طور پر صدر الشریعہ کی معاونت کرتے۔ ان میں پہلا نام اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے چھوٹے صاحبزادے حضور مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے،
اور دوسری شخصیت برہان ملت مفتی برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ان تین افراد کو پورے ہند کے لیے مقرر فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برہان ملت مفتی برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو کیسا علمی اور فقہی مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت جیسی شخصیت نے ہند کے مسلمانوں کے لیے ان کو مفتی شرع کے طور پر مقرر فرمایا، اور آپ نے درجوں سینکڑوں فتاوی جات دیے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتاوی کا جو مجموعہ ہے ایک اندازے کے مطابق تقریباً اس کی 18 جلدیں ہیں، اور جس کے تقریباً 7000 صفحات ہیں۔ تو آپ اہل قلم بھی تھے، آپ کی کئی تصانیف بھی ہیں۔ آپ کی تصانیف کے حوالے سے علماء نے تحریر کیا کہ تقریباً 26 کتابیں برہان ملت مفتی برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائی ہیں۔ کچھ شائع ہو گئیں اور کچھ شائع نہ ہوئیں، لیکن الحمدللہ وہ تمام علمی اثاثہ محفوظ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے برہان ملت مفتی برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو شاعری کا بھی ذوق عطا فرمایا تھا، اور بہت چھوٹی عمر سے ہی آپ نے اس کا آغاز فرمایا۔ چنانچہ برہان ملت رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت میں تحریر کیا گیا کہ تقریباً 9 سال کی عمر میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلا کلام تحریر فرمایا۔ اتنی چھوٹی عمر میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایسا شعور عطا فرمایا، ایسے علوم میں مہارت عطا فرمائی کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ایک پورا کلام تحریر فرمایا، اور پھر روز بروز آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اس فن میں مزید مہارت آتی گئی، اور الحمدللہ آپ کا ایک پورا دیوان موجود ہے۔ آپ نے جو کلام تحریر کیے ہیں وہ کتابی شکل میں الحمدللہ محفوظ ہے، جس کا نام ہے جذبات برہان، کیونکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا تخلص برہان بنایا۔ اس میں بہت سارے علمی آپ کے کلام موجود ہیں کہ اہل فن جب ان کلاموں کو دیکھتے ہیں تو انہیں اندازہ ہوتا ہے کہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا کیسا فیض ملا ہے کہ اشعار کی صورت میں بھی آپ قرآن و حدیث کی تشریحات اور اس کے مضامین کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی توصیف و ثنا میں بیان کرتے ہیں۔ برہان ملت کے نعتیہ دیوان جذبات برہان میں ایک کلام ہے جو فارسی زبان میں ہے، اور وہ سلام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سلام پیش کیا گیا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے تحریر کیا گیا کہ جب پہلی بار برہان ملت رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی زیارت اور ملاقات کے لیے جبل پور سے بریلی شریف آ رہے تھے تو رستے میں آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ سلام تحریر فرمایا، اور جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ بریلی شریف میں پہنچ گئے تو ایک دن کسی شخص نے برہان ملت مفتی برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا وہ فارسی کلام امام علیہ سنت کی بارگاہ میں سنایا۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے بڑی توجہ کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ اس کلام کو ملاحظہ فرمایا، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کو وہ کلام بہت پسند آیا، تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت بڑے خوش ہوئے، اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے شاگرد برہان ملت کو اپنی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے حکم صادر فرمایا۔ جب برہان ملت مفتی برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ امام علیہ سنت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے ان کو داد تحسین پیش فرمائی، اور ساتھ ہی ساتھ محبتوں کا اظہار کرتے ہوئے اور اپنے تبرک سے نوازنے کے لیے اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے اپنا مبارک امامہ برہان ملت مفتی برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا فرما دیا۔ اور آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے کئی ایسے کلام ہیں جو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے، سنائے جاتے، اور اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت ان پر بڑی مسرت کا، بڑی خوشی کا اظہار فرماتے۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت سے چونکہ برہان ملت کو بڑا قلبی تعلق تھا، اس قلبی تعلق اور محبت کا اظہار برہان ملت مفتی برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے اشعار میں بھی فرمایا کرتے تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا جو نعتیہ دیوان ہے جذبات برہان، اس میں کئی ایسے کلام ہیں کہ جہاں پر برہان ملت نے اپنے استاذ، اپنے مربی اور اپنے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ذکر فرمایا ہے۔ بالخصوص آپ کے کلام کے جو مقطع ہیں ان میں آپ اہتمام فرماتے تھے۔ کئی کلاموں میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ برہان ملت اپنے استاذ، اپنے مرشد امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر فرماتے تھے۔ یہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی اپنے پیر سے، شیخ سے ایک محبت تھی، عقیدت تھی، جس کا اظہار آپ اشعار کی صورت میں بھی فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ کچھ اشعار ہم سنتے ہیں کہ جن میں برہان ملت مفتی برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اہتمام کے ساتھ اپنے پیر و مرشد، اپنے استاد اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ ایک مقام پر برہان ملت فرماتے ہیں، کچھ مل ہی رہے گا در اطہر پہ رضا کے،
کچھ مل ہی رہے گا در اطہر پہ رضا کے، بیٹھو یہاں برہان وہ مولا ہے ہمارا۔ ایک مقام پر آپ تحریر فرماتے ہیں سر پہ برہان کے ہے سایہ اے فیضان رضا۔ برہان ملت گویا کہ یہ ذکر فرماتے ہیں کہ میرے سر پر امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے فیضان کا، آپ کی نوازشات کا سایہ ہے۔ سر پہ برہان کے ہے سایہ اے فیضان رضا، ان کی رحمت ہے تیرا صاحب عرفاں ہونا۔ اسی طرح برہان ملت ایک شعر میں اپنے والد گرامی عید السلام عبد السلام قادری رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ اور اپنے پیر و مرشد اعلیٰ حضرت کا ذکر خیر کرتے ہوئے تحریر فرماتے ہیں نائب غوث و مصطفیٰ عبد سلام اور رضا، برہاں تو اختیار کر دونوں جھلک الگ الگ۔ ایک مقام پر برہان ملت امام اہل سنت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں برہان تھام دامن احمد رضا کو تو، ہے اس کی ڈور سوئے پیغمبر لگی ہوئی۔ ایک مقام پر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے فیض پر نازاں ہوتے ہوئے برہان ملت مفتی برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں عاقبت برہان کی فیض رضا سے بن گئی، عاقبت برہان کی فیض رضا سے بن گئی، ہے یہی اپنا وسیلہ بس خدا کے سامنے۔ مدنی چینل کے ناظرین، برہان ملت مفتی برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے ویسے تو بڑے عمدہ کلام آپ کے نعتیہ دیوان جذبات برہان میں موجود ہیں، لیکن ایک کلام بڑا خوبصورت ہے، آئیے اس کے چند اشعار سنتے ہیں، اور ان اشعار کے مضامین پر جب ہم غور کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام اہل سنت کا کیسا علمی اور روحانی فیضان برہان ملت مفتی برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا۔ چنانچہ برہان ملت مفتی برہان الحق جبل پوری رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے کلام کی ابتدا میں فرماتے ہیں سعی قرب حق میں گر فوزن عظیمن چاہیے، سعی قرب حق میں گر فوزن عظیمن چاہیے، اتباع سید اکرم یقیناً چاہیے۔ یعنی اگر رب تبارک و تعالیٰ کے قرب کی کوشش میں ہمیں واضح اور بڑی کامیابی درکار ہے تو پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنا، پیروی کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رب تبارک و تعالیٰ کا قرب پاؤں گا اور معاذ اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ اطاعت نہ کرے تو وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، یہ اس کی خام خیالی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب پانا ہے اور اس قرب کو پانے کی جو کوشش کرنی ہے تو اس کوشش میں واضح اور یقینی کامیابی اسی صورت میں ہوگی کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی پیروی کی جائے، آپ کی اطاعت کی جائے۔ اطاعت مصطفیٰ کے نتیجے ہی میں رب تبارک و تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ تو برہان ملت اس حقیقت کا بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سعی قرب حق میں گر فوزن عظیمن چاہیے، اتباع سید اکرم یقیناً چاہیے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں اسلام کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن معاذ اللہ ان کے معاملات اور ان کے کئی نظریات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات آپ کے لائے ہوئے دین کے برخلاف ہوتے ہیں، تو وہ زبانی اسلام کا دعویٰ ایسے لوگوں کو کافی نہیں ہوتا۔ صرف اسلام کا نام لینے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا بلکہ قولاً اور فعلاً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع اور پیروی کرنا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھنا یہ ضروری ہے۔ چنانچہ برہان ملت فرماتے ہیں کلمہ گوئی تو فقط اسلام کو کافی نہیں، یعنی صرف منہ سے کلمہ پڑھ لینا مسلمان ہونے کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ حضور سے محبت رکھنا یہ ایمان کی جان ہے، ایمان کی شرط اول ہے۔ کلمہ گوئی تو فقط اسلام کو کافی نہیں، کلمہ گوئی تو فقط اسلام کو کافی نہیں، حب احمد دل سے قولاً اور فعلاً چاہیے، یعنی بندے کے اقوال سے بھی اور اس کے افعال سے بھی یہ بات ظاہر ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ اگلے شعر میں برہان ملت فرماتے ہیں تجھ کو اے زاہد مبارک قصر جنت کا خیال، کہ اے عبادت کرنے والے جنت کے محلات کا تو تصور کرتا ہے، یہ تصور تجھے مبارک ہو، لیکن ہم بھی ایک خواہش رکھتے ہیں۔ فرماتے ہیں تجھ کو اے زاہد مبارک قصر جنت کا خیال، بس ہمیں سرکار کے سائے میں مسکن چاہیے۔ اسی کلام میں آگے چل کر آپ فرماتے ہیں کہ سایہ دامان رحمت یوں تو مل سکتا نہیں۔ اگر کسی کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دامن رحمت کا سایہ چاہیے تو کچھ کرنا ہوگا۔ وہ کیا کرنا ہوگا؟ برہان ملت فرماتے ہیں سایہ دامان رحمت یوں تو مل سکتا نہیں، سایہ دامان رحمت یوں تو مل سکتا نہیں، سنیت کا خوب گہرا رنگ و روغن چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں شان عظمت تیرا چشموں کو نہ آئے گی نظر، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عظمت و شان ہے
وہ دل کے اندھے افراد کو نظر نہیں آئے گی، جن کی دل کی آنکھ بند ہے وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے لیے کون سی آنکھ چاہیے، اس کے لیے کیا کمال چاہیے؟ فرماتے ہیں شان عظمت تیرا چشموں کو نہ آئے گی نظر، شان عظمت تیرا چشموں کو نہ آئے گی نظر، نور باطن دیکھنے کو قلب روشن چاہیے۔ اور مکتے میں فرماتے ہیں صورت انسان میں اللہ کے نور مبین، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب ہے اور عرض ہے کہ آپ بظاہر انسانی صورت میں ہیں، لیکن در حقیقت آپ رب تبارک و تعالیٰ کا نور ہیں۔ صورت انسان میں اللہ کے نور مبین، آپ کے دامن میں برہاں کو نشے من چاہیے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، کتنے خوبصورت انداز میں برہان ملت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح سرائی بھی فرماتے ہیں اور عالمانہ انداز میں شاعری کا حق ادا فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی امام اہل سنت کا فیض نصیب فرمائے کہ اعلیٰ حضرت کی نظر سے کوئی برہان ملت بن گیا، کوئی صدر الشریعہ بن گیا، کوئی صدر الافاضل بن گیا، کوئی ملک العلماء بن گیا، کوئی مفتی اعظم ہند بن گیا، کوئی تاج الشریعہ بن گیا۔ ان علماء اہل سنت نے تحریر کی صورت میں جو دین کی خدمت کی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی کتابوں کو پڑھنے، اس پر عمل کرنے اور ان دینی اسلامی تعلیمات کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ علماء ہے وارثین انبیاء، دامن ان کا سب آؤ تھام لیں، یہ بانٹتے ہیں علم کی میراث، جنت کے ان سے آؤ